بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثانیاً حکم القیام بالعمل الشاقی اذا کان مصدرہ والتکلیف للمکلف. یہاں سے ایک اور گفتگو کرتے ہیں جو کل آپ تھوڑی سن چکے ہیں. پہلی قاعدے کے اندر یہ ذکر فرمایا کہ مشقت کی طرف قصد کرنا باطل ہے. بندے کی طرف سے مشقت آئے بندہ اپنے اوپر ڈالے تو یہ جائز نہیں. اس سلسلے کی بہت ساری روایتیں بھی آپ سن چکے ہیں. اس کے بعد یہ بتلایا کہ عمل شاق پر عمل کرنے کے قیام کا حکم، یعنی عمل شاق پر عمل کرنے کا حکم اذا کان مصدرہ التکلیف للمکلف، جبکہ یہ جو حکم ہو رہا ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، مکلف کی طرف سے زیادتی نہیں ہے، شریعت ہی کا حکم ہے. تو ایسے موقع پر بندے کو کیا کرنا ہے؟ اس سلسلے کے اندر آپ سن چکے ہیں گزشتہ کل کہ فقہاء کرام نے مشقت کی دو قسمیں کی ہے. ایک وہ مشقت کہ مکلفی جس کا سبب ہوگا، اس کے اپنے اختیار نے اس کو وجود بخشا ہو، تو ایسی شکل کے اندر شریعت کی طرف سے یہ مشقت ممنوع ہے. دوسری جو مشقت مکلف کی طرف سے وجود میں نہیں آئی تو اس کی تفصیل کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کسی شرعی عمل کے تابع ہو، جیسے بیمار آدمی غیر معمولی مشقت اٹھائے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتا، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو ایسے کے لیے بھی آپ سن چکے ہیں کہ شریعت مطہرہ کی رخصت آئے گی، یرید اللہ بکم الیسر. اور امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر یہ بھی وضاحت کی کہ اس صورت میں مکلف کو نصوص اور دلائل شرعیہ کے مطابق رخصتوں پر عمل کرنے کا اختیار ہے. لیکن اگر وہ رخصت پر عمل نہیں کرتا تو اس کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ رخصت پر عمل نہ کرنے سے بھی اس کو کوئی اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی، تب تو اس کو گنجائش ہوگی. لیکن اگر اس کو اگلا تجربہ ہے، اس کو معلوم ہے اپنی طبیعت کے حساب سے، تو پھر رخصت پر عمل نہ کرنا اس کے لیے جائز نہیں، بلکہ رخصت پر عمل کرنا پڑے گا. یہ فساد ایسا ہے کہ اس کے لیے عمل کرنا جائز نہیں ہوگا. اس عمل کے ناجائز ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ اس کو حرج و مشقت کا حتمی یقین ہو، بلکہ غالب گمان کی بنیاد پر بھی ہوگا. یہ تو آپ کل سن چکے ہیں. آگے اس کے بعد امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تائید کے لیے جو دلیل پیش کی ہے اس کو ذکر کیا جا رہا ہے. وَإِلَىٰ ذَلِكَ أَرْشَدَتْ أَدِلَّةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا في سفر في ظل شجرة يرشه عليه الماء فقال ما بال صاحبكم قالوا صائم يا رسول الله قال ليس من البر الصيام في السفر فعليكم برخصة الله التي رخص الله لكم فاقبلوها. یہ بھی روایت کل آپ کو سنا چکا ہوں. دوسری روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی موجودگی میں یا پیشاب پاخانے کے شدید تقاضے کے موقع پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا. ان حالات میں مشقت کا سبب شرعی حکم ہے، مکلف نہیں ہے. مکلف نے کسی زائد عمل کو اپنی جانب سے لازم نہیں کیا جو مشقت اور حرج کا باعث ہو. اس کے باوجود ایسے حالات میں حکم وہی ہوگا جو اس وقت ہوتا ہے جب مشقت مکلف کے ذریعے اپنے آپ کو کسی مشقت والے عمل کا پابند بنانے کی صورت میں ہوتا ہے. یعنی شریعت نے اجازت دی ہے انسانی جان، عقل یا مال کو پہنچنے والے اس فساد کی وجہ سے عمل کرنا جائز نہیں ہوگا. دوسری صورت یہ تھی کہ جس کے اندر اس کو معلوم ہے یا غالب گمان ہے کہ اس عمل کے نتیجے میں غیر معمولی مشقت کا سامنا تو کرنا پڑے گا لیکن فساد لاحق نہیں ہوگا، میں برداشت کر لوں گا. کل آپ کو کئی مثالیں دے چکا ہوں اکابرین بزرگوں کی کہ انہوں نے کبھی کبھار مشقت پر عمل کر بھی لیا اور کبھی رخصت پر بھی عمل کیا. تو ایسی جگہ، ایسا موقع جبکہ فساد غالب نہیں ہے مشقت والا عمل لیکن بندے کی طبیعت کو اس سے حرج لازم نہیں آ رہا ہے، تو پھر ایسے موقع پر اس کو دونوں چیزوں میں سے ہر ایک کا اختیار ہوگا، یا تو وہ عمل کرے یا نہ کرے. رمضان میں لوگ روزے کے سلسلے میں اس طرح کے مسائل پوچھتے ہیں تو اس موقع پر یہی ہوگا. اگر فساد خطرناک ہے، طبیعت کے اندر کوئی زیادہ پریشانی آ جاتی ہے، تو ایسے موقع پر اس کو اجازت دی جائے گی عمل نہ کرنے کی. اور اگر وہ برداشت کر سکتا ہے لیکن ہے تھوڑی مشکل، تو ایسے موقع پر اس کو دونوں کا اختیار دیا جائے گا. وہ اپنی ثوابدید کے مطابق جس پر بھی عمل کرنا چاہے شریعت کی طرف سے گنجائش ہوگی. اس سلسلے کی بھی ایک روایت پیش کی جاتی ہے.
امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے وَيُمْكِنُ أَن يَسْتَدِلَّ الشَّاطِبِي فِي هذه الحالة بما روي عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يزيد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم يرون أن من وجد قوة فصام فهو حسن ومن وجد ضعفا فافطر فهو حسن. بہت اچھے انداز میں ذکر فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان مبارک میں جہاد میں صحابہ تشریف لے گئے تھے. کچھ لوگ روزے سے تھے, کچھ لوگ روزوں سے نہیں تھے, افطار کیے ہوئے تھے. تو صحابہ کرام میں آپس میں کسی کو کوئی برا بلا نہیں کہا گیا. روزہ رکھنے والوں نے رکھا, نہ رکھنے والوں نے نہیں رکھا. اور کچھ مواقع پر روزے دار جب بہت زیادہ پریشان ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں یہ بھی فرمایا کہ افطار کرنے والے یعنی روزہ نہ رکھنے والے بڑھ گئے ثواب میں روزہ رکھنے والوں کے مقابلے میں, اس لیے کہ یہ خود بھی مدد نہیں کر سکے اپنی, دوسرے ان کی مدد کرنے والے ہوئے. تو دوسروں نے روزہ نہ رکھ کر ان کے ساتھ یہ عمل کیا اور خود بھی مشقت سے بچ گئے اور دوسروں کو بھی مدد کی, تو ان کا ثواب زیادہ ہوا. یہ کیفیات کے اعتبار سے ہے, الگ الگ حیثیات کے اعتبار سے, نیتوں کے اعتبار سے, مشقت برداشت کرنے نہ کرنے کی بندے کی اپنی جسمانی طاقت اور قوت کے اعتبار سے مطلق نہیں ہے یہ حکم. مختلف وجوہات کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ روزہ رکھنے والوں نے خود کو اپنے آپ کو اتنا کمزور پایا کہ اپنی خود کی مدد وہ نہیں کر سکے, اور روزہ نہ رکھنے والوں نے اس مشقت میں اپنے آپ کو دیکھا کہ ہم مشقت برداشت نہیں کر سکتے تو شریعت کی رخصت پر عمل کیا. تو یہ بھی ایک عمل ہوا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے روزہ رکھنے والوں کی مدد بھی فرمائی, تو یہ اور مزید اضافہ ہوا. تو بعض حضرات نے عزیمت پر عمل کیا, بعض نے رخصت پر عمل کیا. لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ مشقت انسانی جان کے ضائع ہونے کا سبب نہ بنے. اگر ہے تو پھر ان کے لیے روزہ رکھ کر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا جائز نہیں ہوگا. حاصل یہ نکلا کہ اگر غیر معمولی مشقت ہے, سارے کے کسی حکم کے نتیجے میں جو مشقت آئی, تو دیکھا جائے گا کہ یہ مشقت اگر غیر معمولی ہونے کے ساتھ ساتھ فساد کا باعث ہوتی ہے یا نہیں. فساد سے مراد یہاں بندے کے جسمانی تکلیفات کا. اگر مشقت ایسی ہے تو رخصت پر عمل کرنا ضروری ہوگا, ورنہ پھر عزیمت و رخصت دونوں میں سے جس پر چاہے بندہ عمل کرے. یہ تو بحث ہو گئی گزشتہ کل کا آخری نتیجہ. اب اس کے بعد آگے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور قاعدہ ذکر کرتے ہیں. یعنی سوال پیدا کیا امام کیلانی صاحب نے, علی اننا نسأل فی حال کون المکلف قد اخذ بالعزیمۃ هل يجوز ان يقصد ذلك الفعل لما فيه من المشقة انه تکلف به التفاتا به الى المشقة الناجمة عنه. هذا ما تجيب عليه القاعدة التالية. مکلف اگر عزیمت پر عمل کرتا ہے تو عزیمت پر عمل کرنے کے نتیجے میں پیش آنے والی مشقت کا براہ راست قصد کرنا جائز ہے یا نہیں, یا عبادت ہی کا قصد کرے. تو آپ پہلے بھی سن چکے ہیں. چنانچہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے جواب میں یہی فرما رہے ہیں, القاعدۃ الثانیہ لیس للمکلف ان یقصد المشقۃ لعظم اجرها ولكن له ان يقصد العمل الذي يعظم اجره لعدم مشقته. ثواب کی زیادتی کی نیت سے مشقت کا قصد نہیں کرنا چاہیے, بلکہ مکلف کو چاہیے کہ اس عمل کا قصد کرے جس کا ثواب مشقت زیادہ ہونے کی وجہ سے زیادہ ہو. حاصل یہ ہے کہ سیدھا قصد اس کا مشقت کا نہ ہو بلکہ اس عبادت کا ہو. اگر تو اس عبادت کے نتیجے میں مشقت لاحق ہو رہی ہے لیکن بندے کا قصد شارع کے مطابق ہے. شریعت کا قصد ہے کہ ثواب کی طرف اور بڑے اجر کی طرف نیت کرتے ہوئے اس عمل کو کرے. لیکن ایک آدمی اپنے نفس کو مشقت میں ڈالنے کی نیت کر رہا ہے, تو یہ دونوں کے درمیان لطیف فرق ہے. ثواب کا قصد کرنے والا اس کو ثواب کی نیت سے کر رہا ہے, اس لیے مشقت اٹھانے کے اندر ایک رغبت اس کے لیے موجود ہے. اس کے مقابلے کے اندر جو آدمی زیادہ مشقت ہی کا قصد کرتا ہے تو زیادہ مشقت کا قصد شریعت نے رکھا نہیں ہے. یہ عبادت بھی شریعت نے اس لیے رکھی کہ مشقت آئی تو عزیمت کا تھوڑا اعلیٰ درجہ ہوا, لیکن اس کو اختیار دیا جائے گا جب فساد آ جائے گا.
اب اس کے باوجود وہ عمل کر رہا ہے، جیسے جن حضرات نے عزیمت پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس غیر معمولی مشقت میں بھی اپنے آپ کو عبادت کی طرف لگایا، روزے رکھے جن صحابہ نے، اگر انہوں نے اس کے ذریعے قصد کیا صرف تکلیف کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ شریعت کی بہت ساری عبادتیں روایتیں موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت محض مشقت کا قصد نہیں کرواتی، اگر آتا بھی ہے مشقت کا حکم دیا بھی جا رہا ہے تو قصد مشقت کا نہیں ہے، قصد اجر عظیم کا ہے، تو اس جگہ پر بھی وہ ثواب کی نیت کرے۔ اس کے ضمن میں مشقت تو آئے گی لیکن قصد مکلف مشقت کا نہیں ہے، یہ فرق ہوگا جس کی بنیاد پر یہ عمل اس کے لیے گنجائش اس میں رکھی جائے گی، اور نیت کا فرق شریعت کی طرف سے اس کے لیے آ گیا۔ اگلے قاعدے میں یہ واضح کیا کہ مشقت کو اصل مقصود بنانا مکلف کے لیے ممنوع ہے۔ اسی قاعدے کو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس صحیح مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے یہاں فرمایا کہ مکلف جس کا قصد کرتا ہے اس میں نیت اس کی تصحیح والی ہو۔ غیر معمولی مشقت جب مکلف کے لیے کسی طرح کے فساد کا باعث نہیں ہو رہی تو اس کو اجازت دی کہ عزیمت پر عمل کرے، کرتے ہوئے اس مشقت کا تحمل کرے، لیکن عزیمت پر عمل کرتے وقت یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ضروری ہے کہ وہ اصل عمل کو اپنا مقصود بنائے جس کے ثواب میں مشقت کی وجہ سے اضافہ ہو گیا ہے، نہ کہ نفس مشقت کو، یہی کہنا چاہ رہے ہیں۔ لا بقصد المشقت لعدم اجرها وهذه القاعده لا تقتصر على الافعال۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ قاعدہ صرف ان افعال تک محدود نہیں ہے جن میں بندے کے لیے ناقابل برداشت قسم کی مشقتیں پائی جاتی ہو اور ان میں مکلف کو عزیمت اور رخصت دونوں پر عمل کرنے کی اجازت دی گئی ہو، بلکہ اس قاعدے کا دائرہ وہ تمام شرعی احکام ہے جن میں معمولی یا غیر معمولی مشقتیں پائی جاتی ہے، اس لیے کہ حکم شرعی پر عمل کرتے وقت مکلف پر یہ ضروری ہے کہ وہ مشقتوں کو مقصود نہ بنائے، کہ ثواب کا اصل سبب مشقت نہیں ہے بلکہ وہ عمل ہے جس سے مشقت نکلتی ہے۔ یہ ہماری نیتوں کو درست کرنے کا شرعی اعتبار سے حکم دیا گیا۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قاعدے کو ذکر کرتے ہوئے بتلایا کہ اگر کوئی بندہ عزیمت پر عمل کر رہا ہے تو اس وقت نیت کی اصلاح کر لے۔ نیت کی اصلاح الفاظ میں ہوتی ہے، عملی اعتبار سے بندے کو مشقت جو پہنچتی ہے وہ تو پہنچے گی ہی، لیکن قاعدہ چونکہ یہاں یہ بتلانا چاہتے ہیں رفع حرج اور قصد مکلف، اس بنیاد پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تیرا قصد تو شریعت کے مطابق ہو، شریعت مشقت نہیں چاہ رہی ہے، مشقت آئی ہے لیکن شریعت نے اس مشقت کا قصد نہیں کیا ہے، اس ثواب کا قصد کیا ہے جو جس کا واسطہ یہ مشقت بن رہی ہے، یہ فرق ہو جائے گا۔ اس لیے نیتوں کے اندر اس طرح کی چیزیں آ جائے گی کہ بندہ قصد شارع کے خلاف کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہاں کچھ اعتراضات ہیں، یعنی کچھ روایتوں سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ شریعت خود مشقت والے اعمال کا حکم دیتی ہے اور وہاں مشقت ہی شریعت کا قصد ہے، ثواب کی زیادتی قصد نہیں ہے۔ یہ کچھ روایتوں کے ظاہر سے یہ معلوم ہو رہا ہے، اس کو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ان روایتوں کو اور اس کا جواب بھی دیا۔ ويريد الإمام الشاطبي والاعتراضات التي قد تتجه إلى هذه القاعدة من حيث إيهامها أول الأمر جواز توجه قصد المكلف إلى المشاق لا إلى الأعمال، أي إلى المسبب لا إلى السبب، واعتبار هذه المشاق هي مناط الأجر لا ذات العمل وهذه الاعتراضات۔ اوپر تو یہ قاعدہ بتلایا تھا کہ شریعت مطہرہ جب کسی مشقت والے عمل کا حکم دیتی ہے تو وہاں مقصود ثواب ہوتا ہے، وہاں مقصود مشقت نہیں ہوتی ہے، لیکن کچھ روایتوں کے ظاہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے پوچھنے پر یا صحابہ کے کسی عمل کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو حکم دیا اس حکم کے الفاظ سے، ان کے ٹیمپریچر سے یہ معلوم ہوتا ہے، ان الفاظ کی سیاق و سباق سے، کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشقت ہی کی طرف ابھارا ہے، بڑے ثواب کے قصد کی طرف نہیں ابھارا، ظاہر میں یہ محسوس ہو رہا ہے۔ اس کا جواب امام شاطبی دیں گے۔ پہلی روایت ذکر کر رہے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اردنا النقلۃ الی المسجد، ہم نے یعنی ہمارے قبیلے نے مسجد کی طرف رہائش اور مسجد کے قریب میں رہنے کے لیے منتقل ہونے کا ارادہ کیا، اور اتفاق سے مسجد کے آس پاس کچھ جگہ خالی بھی تھی، تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ہوئی، آپ ہمارے یہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ قبیلے بنو سلیمہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے انکم تريدون النقلۃ الی المسجد کہ تم مسجد کے قریب گھر بنانا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول، مسجد تھوڑی دور پڑ رہی ہے اور مسجد کے قریب ہی میں جب جگہ خالی ہے تو ہم وہاں پر ہی مکان بنا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب میں فرمایا یا بنی سلیمۃ دیارکم تکتب آثارکم، اے بنو سلیمہ اپنے علاقے میں ہی رہو، دیارکم تمہارے گھروں میں ہی رہو جہاں تم ہو، تکتب آثارکم تمہارے نقشے قدم لکھے جائیں گے، یعنی اتنے دور سے آؤ گے تو ایک ایک قدم پر جو ثواب ملے گا اس ثواب کی وجہ سے تمہیں اضافہ ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن کر پھر ہمیں مسجد کے پاس آباد ہونے کی خواہش نہیں ہوئی۔ یہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو اپنا عذر پیش کیا کہ مسجد ہم سے دور پڑتی ہے اور اس لیے ہم یہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب میں فرمایا کہ نہیں وہیں رہو اور یہ مشقت کو برداشت کرو۔ جن لوگوں نے اشکال کیا ہے، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی اشکال کی ظاہری وجہ جو فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زیادہ مشکل کام کا حکم دیا، حالانکہ مسجد کے قریب جگہ تھی، وہ مسجد وہاں مکان بنا لیں تو پھر ان کے لیے آسانی ہوتی، لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں وہیں رہو یہ مشقت کا حکم دیا، لیکن بات پوری نہیں ہو رہی ہے۔ تکتب آثارکم تمہارا ثواب لکھا جاتا ہے پیروں کا یعنی چلنے کا، اس لیے یہاں پر بھی حضور نے بظاہر امام شاطبی نے یہ عبارت پیش کر کے اشکال کیا ہے، اس لیے ابھی تو میں اشکال ہی پڑھ رہا ہوں، جواب ابھی نہیں دے رہا ہوں، ورنہ تکتب آثارکم سے جواب بھی مل ہی رہا ہے اشکال کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثواب کی زیادتی ہی تو بتلا رہے ہیں، نفس عمل نہیں بتلاتے ہیں، یعنی نفس عمل کے نتیجے میں ثواب کی زیادتی ہو رہی ہے اس لیے دیارکم فرمایا۔ لیکن خیر امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اس انداز میں پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے دور کے گھروں میں ہی رہنے کا حکم دے کر مشقت میں ان کو ڈالا، یعنی مشقت کا قصد کرنے کا حکم دیا بظاہر۔ معلوم ہوتا ہے کہ عبادت بلکہ تمام احکام شریعہ میں مشکل طریقہ اختیار کرنا صحیح اور ثواب کا باعث ہے۔ بنو سلیمہ سے تعلق رکھنے والے یہ حضرات یہ چاہ رہے تھے کہ وہ مسجد کے پاس منتقل ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی جگہ پر ہی رہنے کا حکم دیا تاکہ قدموں کی کثرت ثواب کی کثرت کا سبب بنے، یعنی ان کے سامنے دو راستے تھے، آسان اور مشکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشکل کا حکم دیا اور اس پر ثواب کی بشارت بھی سنائی، مجھے اصل تو یہی بتلانا ہے۔ نہیہم عن ذلک ارشاد الی کثرۃ الاجر۔ اچھا، دوسری ایک روایت پیش کی جاتی ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رجل لا علم احدا من اهل المدینہ ممن یصلی القبلہ یشهد الصلاۃ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابعد جوارا من المسجد منه فقیل لو ابتعت حمارا تركبه في الرمزاء او الظلماء فقال ما يسرني ان منزلي يلصق المسجد فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتاك الله ذلك كله او اعطاك الله ما احتسبت۔ یہاں بھی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے بہت دور کے علاقے سے آتے تھے، ان کے گاؤں ان کی جگہ سے ہمارے علم کے مطابق ان سے زیادہ کوئی بھی دور نہیں تھا۔ ان سے کہا گیا کہ تم یہ تپتی ہوئی دوپہر اور اندھیری رات کے اندر آتے ہو تو کوئی گدھا ہی خرید لو جس پر سوار ہو کر آیا جایا کرو۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر مسجد سے لگا ہوا ہو، یہ میں نہیں چاہتا ہوں۔ ان کی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک تمہاری نیتوں کا ثواب دیں۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس حدیث میں تذکرہ کیا گیا، انہوں نے اس لیے سواری نہیں خریدی کہ وہ ان کی عبادت کو سہل بنائے اور سخت گرمی اور شدید تاریکی کی مشقت سے ان کو بچائے، اس لیے انہوں نے مشقت برداشت کرنے ہی کے لیے گدھا نہیں خریدا، گویا انہوں نے سہولت کو ترک کر کے مشقت اٹھانے پر اصرار کیا۔ اور بات اتنی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہ ہوا ہو، صحابی نے خود اپنے اعتبار سے کیا ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بتلایا بھی کہ فلاں صحابی اتنے دور سے آتے ہیں سخت ٹھنڈی میں، رات کے اندھیرے کے اندر اور دوپہر کی سخت گرمی کے اندر، سعودی عربیہ کے اندر گرمی بھی سخت اور ٹھنڈی بھی سخت ہوتی ہے،
تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ان کو کہا گیا اور گدھا خریدنے کی بات کہی گئی، انہوں نے اس سے منع کیا، کہا کہ نہیں میں پیدل چل کے ہی آؤں گا، تو مشقت. لیکن سب میں جواب صاف ہے کہ صحابی نے یہ عمل تو کیا لیکن نیت ان کی ثواب ہی کی زیادتی تھی. خیر چونکہ یہ تو امام شافعی اعتراض کر رہے ہیں، مجھے تو ابھی اعتراض ہی پیش کرنا ہے، جواب تو خود امام شافعی آگے اجمالاً اور تفصیلاً دے رہے ہیں. تیسری روایت عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ انه كان في سفينة البحر مرفوع شراؤها فإذا رجل يقول يا أهل السفينة قفوا فقلنا ألا ترى على أي حال نحن ثم قال في السابية لقضاء قضاه الله على نفسه أنه من عطش لله نفسه في يوم من أيام الدنيا شديد الحر كان حقا على الله يرويه يوم القيامة. فكان أبو موسى يتطبع اليوم الشديد الحر فيصوم. اس روایت میں بھی یہ ذکر کیا جا رہا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم لوگ کشتی میں سوار ہو کر ایک جگہ جا رہے تھے، اس کے بادبان اٹھائے جا چکے تھے، یعنی بالکل سواری تیار ہو رہی تھی. ایک صاحب بولے کہ کشتی والے رک جاؤ. ہم نے کہا دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہے. اس نے بار بار یہ جملہ کہا. 7ویں مرتبہ میں اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایسا میں اللہ پاک کے ایک فیصلے کی وجہ سے کرتا ہوں، لقضاء قضاہ اللہ علی نفسہ. اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ جو بندہ پیاس کی حالت کے اندر دنیا میں سخت گرمی کے دنوں میں اللہ کی خاطر اپنے آپ کو روزے سے رکھے گا، اللہ پاک قیامت کے دن اس کو جنت کی نعمتوں سے سیراب فرمائیں گے. اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت گرمی کے دن روزے رکھنے کی ضرور کوشش کرتے، تلاش کرتے اور گرمی کے دنوں میں روزہ رکھتے تاکہ ان کو ثواب کی زیادتی ملے. تو یہاں بھی یہی کہا جائے گا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشقت والے عمل کو اپنے لیے پسند کیا. اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مشقت والے عمل کو لوگوں کے لیے پسند کیا اور لوگوں نے اس کی بات مانی، ان کی بات مانی بھی. فہذا دلیل علی جواز القصد الی العمل لکونہ شاقا وفق ما فعل ابو موسیٰ فی تتبعہ للیوم شدید الحر. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گویا حضرت ابو موسیٰ اشعری نے خود بھی عمل کیا اور اس صحابی نے بھی عمل کیا، مشقت والے عمل کا قصد کیا. یہ ایک اور روایت آگے پیش کی جاتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قالت قلت یا رسول اللہ یصدر الناس بنسوکین واصدر بنسوک واحد قال انتظری فاذا طهرت فاخرجی الی التنعیم فاحلی منه ثم القینا عند قضا وقضا قال اظنه قال غدا ولكنها على قدر نسبك او قال على قدر نفقتك. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ آپ جانتے ہی ہیں. حجۃ الوداع میں جب آپ تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے آپ نے حج کی نیت کی تھی اور شریف آنے سے پہلے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے حکم سے عمرہ کی نیت کی اور پھر حج کی، یعنی دونوں کو جمع کیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرہ کی نیت کی گئی، احرام باندھا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ پیدا ہوا کہ آپ کو حیض آ گیا تھا. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے یعنی حضرت عائشہ کو وہ عمرہ نصیب نہیں ہوا پہلے، اور پھر اس کے بعد حج کے دن آئے تو آپ کا حیض ختم ہو چکا تھا، اس لیے حج تو آپ کر چکی تھی لیکن عمرہ جس وقت کرنا تھا اس وقت نہیں کر سکی تھی. تو پھر حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ لوگ تو دو عبادتیں ادا کر کے جا رہے ہیں، ان کو عمرہ اور حج دونوں نصیب ہوئے اور مجھے صرف حج نصیب ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن کے ساتھ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ مدینہ منورہ کی تیاری کر رہے تھے نکلنے کی مکہ مکرمہ سے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ جائیے، تنعیم سے احرام باندھ کر آپ اپنا عمرہ پورا کر لیجیے. تنعیم وہی مسجد عائشہ والا علاقہ اس کو کہا جاتا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ یعنی بعد میں ان کا نام مسجد بعد میں بنی ہے اور حضرت عائشہ کی طرف پھر وہ منسوب ہوئی ان کی نسبت سے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کے لیے بھیجا. اب اکیلے عمرہ کرنا، سب لوگ تو حج اور عمرہ سے فارغ ہو گئے اور پھر مدینہ منورہ کا لمبا سفر کرنا یقیناً ان کے لیے تھکاوٹ کا باعث تھا.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنعیم یہ ایسی جگہ تھی جو مکہ مکرمہ سے باہر مدینہ منورہ جانے والے راستے پر ہے. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آپ کو. مسجد عائشہ اور اس سے تھوڑے آگے پھر مقام شریف آتا ہے. مکہ سے جاتے ہوئے پہلے مسجد عائشہ آتی ہے, پھر مقام شریف وغیرہ آتا ہے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار وہی لبے سڑک ایک چہار دیواری کے اندر ہے. باہر سے دروازہ بھی ہے, پیلے جیسا تھوڑا کلر ہے اس کا. خیر, تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک ہو جاؤ تو تنعیم جا کر احرام باندھو اور پھر وہاں سے آئندہ کل فلاں مقام پر ہمیں ملو مدینہ منورہ جانے والے راستے پر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی لشکر کو وہاں سے کھلی جگہ میں مدینہ جانے والی شاہراہ پر چھوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احرام عمرہ کر کے آ گئی اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئی. خیر, گفتگو جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثواب تم کو تمہاری تھکن کے اعتبار سے ملے گا. یہ جو جملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا, یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشقت والے عمل کی ترغیب دے رہے ہیں. یہ گویا اشارہ ہے حیث جعل المشقت ہی منات الاجر فکلما کانت المشقت آدم کان الاجر اکبر وہذا بدوره یقتی جواز توجہ قصد المکلف الى تلك الافعال الشاقة لیحصل بذلك اجرا اکبر وثوابا اکثر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقت اور اجر میں تعلق کو واضح کیا کہ مشقت کو اجر کا سبب بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی جتنی مشقت زیادہ ہوگی اتنا تمہیں ثواب زیادہ ملے گا. اس طرح یہ ثابت ہوتا ہے کہ مشقت والے اعمال کا ثواب کی زیادتی کی نیت سے قصد کرنا جائز ہے. تو ثواب کی نیت پر تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے. اصل اشکال جو ہے کہ سیدھا, لیکن چونکہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تینوں روایتوں میں بظاہر ایک پہلو یہ نظر آتا ہے, امام شافعی نے ان اعتراضات کو ذکر کر کے بتلایا کہ مشقت ہی کا قصد کیا گیا, جبکہ قاعدہ بتلاتا ہے کہ مشقت کا قصد نہ کرے بلکہ زیادتی ثواب کا. تو یقینی بات ہے کہ روایتوں میں مشقت کی طرف بھی اشارہ ہے, لیکن انہی روایتوں میں ساتھ ساتھ ثواب کا لفظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. ولیکن علی قدر نصوبی کا, تمہارے تھکنے کے بقدر, او قال علی نفقتی کا, تمہارے خرچے کے برابر. حاصل یہی ہوا کہ تمہاری مشقت زیادہ ہے اس لیے ثواب زیادہ مل رہا ہے. تو اب تم زیادہ مشقت والے عمل کا قصد کرو بظاہر یہ, لیکن چونکہ تینوں روایتوں میں جو بات کہی گئی, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو جواب دے ہی رہے ہیں, لیکن ہم لوگ بھی کتاب و سنت پڑھ رہے ہیں, اس لیے صاف بات ہے کہ ان روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے صراحتاً مشقت کا قصد کرنا یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے. مشقت کے قصد ثواب کی زیادتی کی نیت سے کرنے ہی کی طرف عبارتیں ہیں, چاہے صحابی کو پہلے معلوم نہ ہو یا معلوم ہو. اور معلوم نہ ہونے کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے بعد اس عمل کی طرف ان کو ترغیب ہوئی, تو یہ بات دلیل ہے کہ مشقت کا قصد نہیں ہے بلکہ اب ثواب کا قصد ہے. اس لیے کہ حضور نے مشقت بھی بتلائی اور ثواب کی ذات کی, لیکن من وجہ اتنا تو معلوم ہو ہی رہا ہے جو اعتراض امام شافعی کر رہے ہیں کہ حضور نے مشقت والے عمل کی طرف ترغیب دی. یہ مشقت والا عمل گویا آیا, اس کا جواب دو قسم سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دو طرح سے جواب دے رہے ہیں. جواب نقل کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جواب دینے کے طریقے کی وضاحت کی جائے. یہ کیلانی صاحب فرماتے ہیں وَيُجِيبُ الْإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ عَنْ هَذِهِ الْاعْتِرَاضَاتِ وَقَبْلَ أَنْ أَبْدَأَ بِبَيَانِ إِجَابَةِ الشَّاطِبِيِّ عَنْ هَذِهِ الْاعْتِرَاضَاتِ أَوَدُّ أَنْ أُشِيرَ إِلَى مَنْهَجِهِ فِي رَدِّ هَذِهِ الْاعْتِرَاضَاتِ وَمِنْ خِلَالِ نَظْرِنَا إِلَى رَدِّهِ نَجِدُ أَنَّهُ سَلَكَ طَرِيقَيْنِ الْأَوَّلُ إِجْمَالِيٌّ وَالثَّانِي تَفْصِيلِيٌّ. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایتوں کے جواب دیے ہیں دو طرح سے, ایک اجمالی جواب دیا اور ایک تفصیلی جواب دیا. اجمالی جواب میں آپ نے یہ فرمایا انه صاغ ردا عاما يصلح لدفع جميع الوجوه السابقه والاعتراضات المتقدمه من غير تناول لكل اعتراض على حده وهو ما ذكره بقوله. اجمالی جواب انہوں نے ایک ایسا جواب دیا ہے جو تمام اعتراضات کا ایک ہی عام جواب, ہر روایت پر تفصیلی جواب نہیں دیا, پہلے تو اجمالی دیا, تو اس اجمالی کے اندر تمام اعتراضات کا الگ الگ تذکرہ نہیں فرمایا بلکہ اجمالاً فرمایا. اجمالاً جو بات فرمائی جا رہی وہ یہ ہے فالجواب ان نقول ان هذه الاخبار اخبار احاد في قضيه واحده لا ينتظم منها استقراء قطعي والظنيات لا تعارض القطعيات فانما نحن فيه من قبيل القطعيات فالنصوص المتقدمه اخبار احاد وخبر الواحد ظني ولا يصلح لمعارضه قاعده قطعيه
وإذا تعارض بحيث لا يمكن الجمع بينهما فالأولى تقديم القاعدة القطعية وهي هنا عدم جواز توجه قصد المكلف إلى ما هو شاق من الأعمال على الظني وهي أخبار الآحاد المتقدمة. حاصل یہ نکلا امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام روایتیں خبر واحد ہے جو کسی ایک جزئیے سے متعلق ہے، الگ الگ جزئیے سے الگ الگ روایت ہے، اس کی بنیاد پر کوئی قطعی استقرا ثابت نہیں ہو سکتا اور ظنیات قطعیات سے متعارض ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، تو اخبار احاد یہ ظنی ہے. اور یہ جو قاعدہ ہے آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے، مقاصد شریعت کو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ مختلف آیات اور مختلف روایات کے ساتھ جمع کر کے اور مختلف عقلی نقلی دلیلیں ذکر کرنے کے ساتھ ان قواعد کو پختہ کر چکے ہیں. اس اعتبار سے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرما دیا ہے کہ بندے کو مشقت کا قصد نہیں کرنا چاہیے بلکہ ثواب کا قصد کرنا چاہیے. یہ تمام روایتیں مشقت کا قصد کرنے کی طرف راغب ہے، تو یہ جزوی روایتیں ہیں. ان روایتوں کی بنیاد پر کتاب و سنت کے عمومی گہرے بطون اور کتاب و سنت کے عمق سے جو قاعدہ نکل رہا ہے کہ مشقت کا قصد نہیں کرنا چاہیے، وہ قاعدہ قطعی ہے. اور یہ چند جزیات جو روایتیں ہیں یہ ظنی ہے، اخبار احاد ہے. ہم نے جو قاعدہ پیش کیا وہ قطعی ہے اور مذکورہ حدیثیں اخبار احاد یعنی ظنی ہے. لہذا یہ حدیثیں اس قاعدے کے متعارض بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے ہیں. یہ چند جزیات ہیں روایتیں، اور وہ جو قاعدہ ہم نے ذکر کیا کہ شریعت مشقت کا قصد نہیں کرتی، خود ان روایتوں کی ضمن میں بھی من وجہین تو معلوم ہو ہی رہا ہے. اس لیے اشکال اتنا پختہ نہیں ہے. لیکن جو لوگ اشکال کریں ان کے جواب کے لیے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں قسم کے جواب اختیار کیے. اس میں اجمالی جواب میں ان کا اخبار احاد ہونا اور قاعدہ کا قطعی الدلالت ہونا مختلف آیات اور احادیث کی روشنی میں. قاعدہ امام شاطبی کی جیب سے نہیں نکلا ہے. اللہ پاک نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وما جعل علیکم فی الدین من حرج. ان آیات کی روشنی میں ان روایتوں کو ترک کیا جائے گا اور آیات کو مقدم کر کے مشقت کا قصد کرنے والی نہیں ہے یہ سمجھا جائے گا، یا اگر یہ کہہ بھی رہی ہے تو ان روایتوں پر عمل نہیں کیا جائے گا. یا روایتیں کن کن موقعوں پر آپ نے ذکر فرمائی، سیاق و سباق کو جاننا ضروری ہوگا. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس اعتراض پر کچھ حضرات نے جواب بھی دیا ہے. مذکورہ والا روایتیں اگرچہ اخبار احاد ہے، کیلانی صاحب خود فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَتْ أَخْبَارُ أَحَدٍ إِلَّا أَنَّهَا مَعَ غَيْرِهَا يَنْتَظِمُ مِنْهَا مَعْنًى عَامٌ وَاحِدٌ. آپ جانتے ہیں تلقی بالقبول حضرت مولانا ظفر عمر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے مختلف رسالے ہیں اصول حدیث کے سلسلے کے اندر، اور اس کے اندر ظفر الامانی وہاں بھی آپ نے اس قاعدے کو ذکر کیا ہے. اور شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کی جن جن اصول حدیث کی کتابوں پر آپ نے اپنا تحشیہ لگایا ہے، اور اسی طریقے سے خود اعلیٰ السنن کا جو پہلا حصہ ہے جس میں 3 مقدمے ہیں، اور اسی کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصول ضوابط وغیرہ کو ذکر کیا ہے اصول حدیث کے سلسلے کے، وہاں پر بھی ذکر کیا ہے. اور ان سب کو ہم نے اصول منہج حدیث کے جو اصول حنفی مسلک کے اعتبار سے اردو میں جو کتاب تیار کی ہے اس کے اندر وہ ساری باتیں تلقی بالقبول والی اور اس طرح کے دوسرے اصول اور ضابطے جو شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے ذکر کیے ہیں برسوں کے مطالعے کے بعد، اور ایسی چیزیں ذکر فرمائی جو عام کتابوں میں نہیں ملتی ہے. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی کی عبارتوں سے اور خود دوسرے محدثین کے حوالے سے نقل کی ہے. یہ باتیں عام متن ہمارے یہاں اصول حدیث میں نہیں پڑھائی جاتی. ان بزرگوں نے بہت محنت سے اس کو تیار کیا ہے. ابھی مظاہر العلوم سہارنپور کے تخصص کے شعبے میں حضرت مولانا معاویہ صاحب دامت برکاتہم ہے، بہت محنتی ہے. آپ نے بھی ابھی حضرت شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کے اوپر پورا ایک ضخیم کتاب آپ کی شائع ہوئی ہے، اور عبد الفتاح ابو غدہ نے حدیث شریف میں کیا کیا کارنامے انجام دیے، کون کون سی چیزیں ہمیں ذکر فرمائی، اس طرح کی بہت ساری اچھی باتیں انہوں نے ذکر کی ہے. کتاب آ چکی ہے ہمارے پاس. تو اس کے اندر اصول حدیث میں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے جو چیزیں ذکر کی ہے انہوں نے بہت اچھے انداز میں اس کو پیش کیا ہے. تو مجھے بتلانا ہے کہ وہاں پر بھی تلقی بالقبول کا مسئلہ آیا ہے. خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کچھ روایتیں ایسی ہیں جو ان کی اپنی شرطوں کے اعتبار سے کچھ کم ہے، لیکن بخاری شریف میں ان کو ذکر کیا.
وہاں محدثین نے یہی فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی در حقیقت یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ کبھی کبھار روایت میں اپنے اعتبار سے محدثین کے اصول اور ضابطوں کے اعتبار سے بظاہر ذوب معلوم ہوتا ہے یا امام بخاری کی شرطوں کے مطابق وہ نہیں ہوتی ہے، لیکن ان روایتوں کو ذکر کر کے بتلایا کہ یہ جب محدثین کے نزدیک تلقی بالقبول حاصل کر چکی ہے تو یقیناً اس کا مقام اعلیٰ ہوتا ہے اس بنیاد کے اوپر. اور وہ بھی آپ جانتے ہیں تلقی بالقبول الگ الگ روایتیں انفرادی طور پر آئی، لیکن اجتماعی طور پر جب مختلف روایتیں مل گئی تو ایک کا دوسرے سے جبر ہو چکا، ایک کی کمی دوسری سے ہو گئی، دوسری کی کوئی کمی ہے وہ پہلی میں نہیں ہے، تو مجموعی طور پر اخبار احاد کا مجموعہ جب اخبار احاد ہونے کے باوجود الگ الگ جزئیات سے متعلق ہونے کے باوجود ایک مشترک عام معنی پر دلالت کرتی ہے، لہذا یہاں قطعی کا مقابلہ ظنی سے نہیں بلکہ قطعی یا قریب بقطعی ہے. یعنی امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا تھا کہ پہلی یہ جو جزئی روایتیں آئی یہ ظنیات ہے اور قاعدہ جو ہے وہ قطعیات سے کتاب اللہ سے ثابت ہے، تو اس کا جواب دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ بھی ظنی تو نہیں ہے، قریب بقطعی ہے یا قطعی ہی ہے یہ روایتیں بھی. ان اعتراضات کا یہ اجمالی جواب تھا. پھر آگے تفصیلی جواب امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ دے رہے ہیں. یہ تو کیلانی صاحب نے بیچ میں امام شاطبی کے اس جواب کو 100% قابل اطمینان نہیں سمجھا، اس لیے انہوں نے یہ اعتراض کیا امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پر. لیکن چونکہ امام شاطبی نے تفصیلی جواب دے دیا ہے اس لیے کیلانی صاحب نے امام شاطبی کی طرف سے دفاع نہیں کیا، خود دفاع امام شاطبی کر ہی رہے ہیں، اس لیے اس اشکال کو تو اٹھایا، اشکال کا جواب دیا اور جواب میں پھر اشکال پیدا کیا. جواب تو امام شاطبی نے دیا ہے ان روایتوں کے اخبار احاد ہونے کی بنیاد پر ظنیات والا، اس کا جواب دیا کہ یہ ظنیات نہیں ہے. خیر یہ ایک گفتگو ہو گئی کیلانی صاحب کی، اس لیے کہ آپ کو پہلے میں کہہ چکا ہوں امام شاطبی نے اعتراضات تو اٹھائے ہیں لیکن خود روایت کے الفاظ 100% اعتراض کو ثابت نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو اصول اور جو قاعدہ امام شاطبی ذکر کرتے ہیں حدیث شریف کے الفاظ اس کی طرف بھی مشیر ہے. یہ الگ بات ہے کہ مشقت کا لفظ بھی آیا ولکنھا علی قدر نصوبک، تمہارے تھکنے کے اعتبار سے نصب ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن، وہاں نصب کا لفظ آتا ہے. یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصب کا معنی تھکنا ہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ہی خیر امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تفصیلی جو جواب دے رہے ہیں ہر ایک کی الگ الگ گفتگو کرتے ہیں اور ان میں سے کسی بھی روایت کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اعمال میں پائے جانے والی مشقتوں کا قصد کرنا جائز ہے. چنانچہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ سب کا جواب دے رہے ہیں. سب سے پہلے بنو سلمہ والی عبارت کو ذکر کرتے ہیں. اما احادیث بنی سلمۃ فإن توجیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لهم بلزوم اماکنهم ومواقعهم كان لمقصد وغایة وهو ما ورد في احادیث اخرى حيث كان بنو سلمۃ يسكنون في اطراف المدینہ فکره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاؤهم جوانب المدینہ فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم إخلاءهم جوانب المدينة وأعلمهم بأن لهم من التردد إلى المسجد من الفضل ما يقوم مقام السكنى بقرب المسجد. وهذا ما ورد في حديث آخر بين فيه إلة ملازمة ديارهم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة فخشيته صلى الله عليه وسلم من إخلاء أطراف المدينة ممن يحرسها ويحميها والدافع على أمرهم بلزوم مواقعهم لا لأنه يريد أن يشق عليهم بالتكليف. وبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحثهم على لزوم ذاك الموقع بأن لهم بكل خطوة حسنة. فقوله صلى الله عليه وسلم إذن ألا تحتسبون خطاكم ليس من جهة إدخال المشقة ولكن من جهة فضيلة المحل المنتقل عنه. بہت اچھے انداز میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری روایتوں کے حوالے سے جواب دیا. اس روایت میں تو اتنی بات آئی ہے کہ یہ مدینہ کے کونے پر رہتے تھے اور وہاں سے وہ مسجد نبوی کے قریب آنا چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی کے قرب کی فضیلت کے بدلے میں وہاں زیادہ چلنے کی فضیلت حاصل بتلائی. یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ دوسری ایک روایت سے اس کی علت بھی معلوم ہوتی ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی ایک روایت پڑھ کر ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، اس کے مختلف طرق ہوتے ہیں. ان طرق کو جاننے کی بنیاد پر پوری روایتیں وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتی ہے. اسی سلسلے کا اصول میں آپ کو کہہ چکا ہوں. حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مہدی
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے کی جو روایتیں ہیں ان روایتوں میں خاص کر کے احادیث کے باب میں مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں دو باتیں ہیں، یعنی ان کے سلسلے کی روایت ہے، بخاری وغیرہ میں روایت ہے لیکن اجمالی ہے، نام نہیں ہے، اور ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ کے اندر روایتیں ہیں تو سنن کی روایتوں کے اندر تفصیل ہے، ان کا نام بھی ہے اور پوری تفصیلی باتیں ہیں۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، خاص کر کے مہدوی فرقے کے لوگ آج بھی اعتراض کرتے ہیں، یہاں بروچ میں بھی ہے، اور وہ مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی اشکال کو اٹھایا ہے۔ اس لیے اہل علم کو جب مہدیوں کا جواب دیا جائے مہدوی فرقے کا، تو اس کے جواب کے لیے انہوں نے یہ اشکال کیا تھا، ایک صاحب آئے تھے، اتفاق سے مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کو عبادتیں تھیں، اس لیے 2 سال پہلے جب دارالعلوم کنتھاڑیہ میں دارالعلوم دیوبند سے مولانا کو بلایا گیا تھا اور انہوں نے بھی اس پر گفتگو کی مہدی کے سلسلے میں، ظہر بعد کی مجلس میں مجھے بولنا تھا، تو سب سے پہلے ہم نے اسی اعتراض کو اٹھایا تھا کہ اہل علم کے سامنے بروز کے یہ مہدوی لوگ یہی اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ پاک جزائے خیر دے حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے ایک حدیثی اصول ذکر کر کے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اکابرین کی عبادتوں سے یہی فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت مولانا کا یہ فرمانا ہے کہ بخاری شریف میں اجمال ہے، تفصیل نہیں ہے، لیکن نفس مسئلہ موجود ہے حضرت مہدی کے آنے کا، حاجی مہدین کا لفظ جو استعمال فرمایا گیا، اب وہ کون شخصیت ہے؟ تو سنن کی روایتوں میں اس کی تشریح کی گئی۔ سنن کی روایتیں اتنی کثرت سے ہے اور دونوں کے درمیان اتنا لطیف ربط ہے کہ جو بخاری کی روایتیں ہیں اسی کے قریب ملتی جلتی عبادتیں ان میں بھی ہے، لیکن شخصیت بخاری میں آشکارا نہیں ہے، وضاحت نہیں ہے ان شخصیت کی، اور ان روایتوں میں مزید وضاحتیں ہیں۔ تو حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوال اٹھا کر خود ہی جواب دیا کہ اگر کوئی یہ اشکال کرے کہ سنن کی روایتوں میں تو یہ ہے لیکن جامع بخاری شریف میں یہ روایت نہیں ہے، اور کچھ لوگ کبھی کبھار اس طرح کی روایتوں پر ہی اعتراض کر لیتے ہیں، اس کا جواب مولانا نے دیا کہ جب بخاری میں ایک چیز اجمالاً ذکر کی ہے اور سنن میں اسی کی تفصیل ہے، دونوں کے درمیان مطابقتیں سمجھ میں آتی ہے، تو ایک حدیث دوسری حدیث کی جب وضاحت کرتی ہے تو وضاحت کرنے والی روایت چاہے وہ سنن میں ہو تب بھی اس کا درجہ صحیح کی روایتوں کے درجے میں سمجھا جائے گا، اس لیے کہ وہاں اجمال ہے بخاری میں، اور ابو داؤد اور نسائی وغیرہ کے اندر اس کی تفصیل ہے، اس لیے دونوں کو ایک ہی سمجھا جائے گا۔ خیر، مجھے بتلانا ہے کہ اس جگہ پر بھی روایتوں کے سلسلے میں ہمیں یہ یاد رکھنا ہے، کوئی ایک روایت دیکھ کر اس سلسلے کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ ہم اپنے غیر مقلدین بھائیوں سے بھی یہی کہتے ہیں کہ جو روایتیں آپ تک پہنچی، آپ کسی ایک روایت کو جس میں اجمال ہوتا ہے لیکن وہ بخاری میں ہے، آپ اس کو بنیاد بنا دیتے ہیں، جبکہ دوسری روایتیں اس کی وضاحت کرتی ہے، اور اسی لیے محدثین احناف نے یہی کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بخاری کا اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہونا، اس کا انکار ہم نہیں کرتے ہیں، لیکن بخاری کو جو راوی نہیں ملے اپنی شرطوں کے مطابق اور انہوں نے ان راویوں سے نہیں لیا، تو یہ امام بخاری کے زمانے کا مسئلہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک روایتوں میں جو راوی آئے اور اس میں اس قسم کے کوئی نہیں تھے، صحابی تھے، تابعین تھے، اور مزید ایک مان لیا تابعین کے 2 درجوں میں، ایک اکابر تابعین میں سے کوئی ہے جن سے امام ابو حنیفہ نے روایت لی ہو، اور ایک یہ ہے کہ اوسط درجے کے تابعی، اصاغر بھی نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہی عموماً تھے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تو اب یہ مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوا۔ خیر، بات تھوڑی دور جا رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ایک روایت میں فرمایا کہ تمہارا قبیلہ مدینے کے کونے پر رہتا ہے، اور جو لوگ بارڈر پر رہتے ہیں ان کو اگر وہ اس محلے کو چھوڑ دیں گے تو ان کے بعد والا جو محلہ والا ہے، جو مدینہ سے قریب والا، وہ بھی چھوڑ دے گا، اس لیے کہ وہ اخیری ہو گیا۔ پھر وہ اخیری ہوا، اس نے چھوڑ دیا تو اس سے اگلے والا محلہ ہے وہ آخری ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے جو بارڈر پر جو لوگ رہتے ہیں اگر وہ مکانات چھوڑ دیتے ہیں، آج کل اس کا کثرت سے ہمیں تجربہ ہے، مسلم اور غیر مسلم سوسائٹیاں ملی ہوئی ہوتی ہے، اب وہ آخری محلہ مسلمانوں کا ہوتا ہے، اس کے بعد غیر مسلمین کا محلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ لوگ خطرہ محسوس کرتے ہیں کبھی بھی کہ کسی وقت اس طرح ہو جائے، تو اب اگر وہ چھوڑ دیں گے تو غیر مسلمین وہ مکانات خرید لیں گے۔ پھر ان کے بعد والا جو محلہ تھا جو مسلم آبادی سے قریب تھا وہ بھی اس لیے کہ اب ان کے قریب میں آ گیا، تو اس طرح سکڑتی جائے گی آبادیاں۔ شہروں میں اس طریقے سے ہوتا ہی ہے، آسان دھارا جو انہوں نے لازم کیا ہے،
بڑودہ میں کثرت سے اس قسم کی چیزیں ان کو پیش آ رہی ہے. کچھ چیزوں کے اندر تھوڑی ناانصافی بھی ہے. خیر، تو بتلانا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ بارڈر پر رہتے ہو، اگر تم محلہ چھوڑ دو گے تو یقیناً اس کا اثر یہ ہوگا کہ دوسرے لوگ بھی پھر اس محلے کو چھوڑ دیں گے. تو مدینہ کی حفاظت اللہ پاک نے تمہارے قبیلے کے ذریعے جو فرمائی ہے، تمہیں مشقت تو تھوڑی ہے اتنا دور تک آنے کی، لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے مدینہ کا آخری کونا بھی محفوظ ہے. تو پھر بعد والا کونا، بعد والا، اور پھر اس طریقے سے مسجد نبی تک کا پورا محفوظیت، اس محفوظیت کا ثواب تمہیں مل رہا ہے، اس لیے کہ تم لوگ اس بارڈر پر ہو. اس کو یہاں فرمایا فَقَرِهَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَعْدُ الْمَدِينَ، مدینہ منورہ خالی ہو جائے آہستہ آہستہ. تو فخشیتہ صلی اللہ علیہ وسلم من اخلاء اطراف المدینہ ممن یحرسها ویحمیها هو الدافع علی امنہم. تم لوگ تو وہ ہو کہ مدینے کے اطراف کی حفاظت پھر مشکل ہو جائے گی، تم مسجد نبی کے قریب آ جاؤ گے. تو اس غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے علاقے میں رہنے کا حکم دیا تھا. اپنے اس حکم پر عمل کرنے پر ابھارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ہر قدم پر ملنے والی نیکی کا تذکرہ فرمایا. معلوم یہ ہوا کہ حضور کا یہ حکم معلول بعلت ہے، جو دوسری روایت سے معلوم ہو رہا ہے. تم اپنے قدموں کا ثواب نہیں چاہتے ہیں، مراد اس کے ذریعے فضیلت بتلا کر ان کو وہاں رکھا تو دو ثواب ملے. ایک تو وہاں سے مسجد تک آنے کی مشقت کا ثواب، اور دوسرا مدینہ منورہ کی حفاظت کا. اور حفاظت کے لیے تو ورابطو، قرآن نے خود فرمایا. جہاں تک ان صحابی کا تعلق ہے جنہوں نے سواری کے لیے گدھا خریدنے سے انکار کیا تھا، تو انہوں نے مشقت اٹھانے کی نیت سے نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ پاک کے حق کی ادائیگی میں اپنی ذات کا خیال نہ رکھنے کے طور پر کیا تھا. اما بالنسبت للرجل الذي ابى ان يشتري حمارا يركبه فهو انما فعل ذلك تركا لحفظ نفسه مع قيامه بحق معبوده لا انه اراد التشديد على نفسه واحتمال المشقات. انہوں نے مشقت کا قصد نہیں کیا تھا. اچھا، ان صحابی کی بابت یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اس عمل کو اس کی مشقت کی وجہ سے اختیار نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے اس کے ثواب کی نیت سے کیا تھا. اگرچہ اس میں مشقت بھی ساتھ میں ہو گئی، تو مشقت کا قصد نہیں کیا لیکن مشقت ہے. لیکن شریعت تو یہاں جو گفتگو ہے، جو قاعدہ ہے، یہ قصد مکلف پر گفتگو ہے. تو چاہے مشقت آئی اور وہ غیر معمولی تھی، لیکن وہ برداشت کر رہے ہیں، اور اب برداشت کرنے کے ساتھ اس مشقت کے ساتھ ہی اس کو پورا کرنا ہوتا ہے. اب وہ مشقت کا قصد نہ کرے بلکہ ثواب کا قصد کرے. یہاں بھی صحابی نے یہی کیا ہوگا. تو یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو مقدم کرنے کی وجہ سے، یا یہ دوسری وجہ جو ذکر کی اس کی بنیاد کے اوپر. تیسرا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ، اس کا بھی جواب دیا جا رہا ہے. اما حدیث ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فهو ان صح فإن فيه الاخبار بأن عظم الاجر ثابت لما عظمت مشقت العبادت علیہ کالوضوء علی الکریہات والذم والنصب فی الجہاد. حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت میں اگرچہ صحیح ہے، لیکن یعنی روایت اعلیٰ درجے کی ہے، لیکن اس کے باوجود اس روایت میں بھی یہ بتایا گیا کہ جن لوگوں کو عبادت میں زیادہ مشقت اٹھانی پڑے گی انہیں ثواب زیادہ ملے گا. سخت سردی کے موسم کے اندر وضو، جیسے آج کل آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اب جہاد میں پیاس اور تھکن. دوسری بات، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سخت گرم دنوں میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے، تو اپنے اس عمل میں وہ حقیقت میں اس عبادت کو مقصود بناتے تھے جس کا ثواب مشقت کی وجہ سے زیادہ ہو گیا تھا. نفس مشقت ان کو مقصود نہیں ہوتی تھی، یعنی سبب عمل ان کو مقصود تھا، مسبب یعنی مشقت مقصود نہیں تھی. اور ہماری جو گفتگو اب تک چل رہی ہے یہ مشقت کو ہی اصل مقصود بنانے کے سلسلے میں ہے. حضرت عائشہ کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہلے سن چکے ثواب حقوق کے جواب کے لیے کہ ثواب تم کو تمہاری تھکن کے اعتبار سے ملے گا. ثواب بڑھانے کے لیے مشقت کا قصد کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ اس جملے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرمائی کہ مشقت والے اعمال کا ثواب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے زیادہ ملتا ہے. اس لیے اگر تم نے عمرہ نہیں کیا تھا، طبعی طور پر تمہیں حیض آ گیا تھا، اور اب اس کے بعد سب کے ادا کرنے کے بعد اکیلی ادا کرنے جا رہی ہو، تو یقیناً اکیلے عمل کرنے میں آدمی کو تھوڑا دشواری کا سابقہ پڑتا ہے. اکیلے کرے تو اور سب کرے تو سب کے ساتھ مل کر وہ مشقت والی چیز بھی ادا ہو جاتی ہے، اور اکیلے کریں تو کم مشقت ہو تو بھی زیادہ لگتی ہے، چونکہ آدمی کو وحشت ہوتی ہے اکیلے ادا کرنے سے. خیر، نفس ایسے ہی مواقع پر حملہ بھی کر دیتا ہے.
نماز نہیں پڑھی بعد میں پڑھنے سے شیطان سستی دلاتا ہے، اس لیے جماعت کا جو بڑا ثواب اور بڑا فائدہ یہی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں سخت سردی ہو، گرمی ہو، کرفیو ہو اور اس طرح کی دوسری چیزیں، کورونا لگی ہوئی ہو، لیکن آدمی جب جماعت سے پڑھتا ہے تو اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ اس ٹائم پڑھنے کے اندر سب کے ساتھ مل کر، وہ سب مسجد میں سنن پڑھ رہے ہیں یہ بھی پڑھے گا، سب نوافل پڑھ رہے ہیں اس کو بھی پڑھنے کا شوق ہوگا، اور اکیلا ہوگا تو وحشت ہوگی مسجد میں، یا گھر پہ بھی پڑھے گا تو اکیلا ہوگا تو سستی آئے گی۔ تو مشقت کے بڑھنے پر ثواب میں اضافہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ مشقت کو مقصود بنایا جائے، بلکہ اس میں اس عمل کا قصد کرنے پر ابھارا جا رہا ہے جس میں عام طور پر مشقت پائی جاتی ہے، تاکہ مکلف کے اندر ایسے احکام پر عمل پیرا ہونے کا داعیہ پیدا ہو۔ اس موقع پر امام شاطبی نے ایک اور چیز بھی ذکر فرمائی، وَهَذَا وَيُضِيفُ الْإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ دلیلاً آخر، آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے پر شریعت کی ممانعت اتنی مشہور ہے کہ وہ ایک قطعی اصول کا درجہ اختیار کر گئی ہے، اس کے دلائل اور شواہد کی کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے گویا کہ مشقت میں ڈالنے پر شریعت کی ممانعت آ چکی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور نے خود فرمایا کہ مدینہ کی وہ عورت جو چوٹی کے ساتھ رسی باندھ کر نماز پڑھ رہی تھی، اور اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یہاں روایت میں آیا، وہاں دوسری حدیث شریف کی کتابوں میں ہے کہ مدینہ کی مشہور عابدہ زاہدہ ہے، آپ نے یہ فرمایا کہ تم اس طریقے سے اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالو کہ نیند کا غلبہ ہو رہا ہے، تم نماز پڑھو، اور حدیث شریف میں دوسری ایک روایت میں یہ بھی فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ کے بجائے تم اعبدو پڑھ لو نیند کے غلبے میں، تو عبادتوں میں خلل واقع ہو، اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یا تم جو کہنا چاہتی ہو تمہارے اوپر اتنی مشقت یا اتنا غلبہ ہے کہ تم کہہ ہی نہیں پا رہی ہو۔ اس قاعدے کے سلسلے میں دیگر علماء کرام کا بھی ذکر کرنا مقصود ہے، اس کو بتلا رہے ہیں۔ رابعاً اشارۃ العلماء الی مضمون هذه القاعدہ، چند اور علماء نے بھی ان چیزوں کو ذکر کیا، چنانچہ شیخ ابن عبدالسلام اور امام مقری ان دونوں حضرات کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ ان کے یہاں بھی ایسی عبارتیں پائی جاتی ہیں جس سے امام شاطبی کی تائید ہوتی ہے، تتفق تماما ما صرح به الامام الشاطبی فی قواعدہ۔ اس سے اس بات کو مزید تائید ملتی ہے کہ امام شاطبی نے اپنے ان دونوں اگلے بزرگوں سے استفادہ کیا ہے۔ یہ بھی ایک بات ثابت ہوتی ہے، اب کوئی صراحتاً ذکر کرے کوئی صراحتاً ذکر نہ کرے یہ الگ بات ہوتی ہے۔ ہمارے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اصول حدیث میں ایک کتاب لکھی ہے، وہی نخبہ نزہہ کی شرح لکھی ہے، اور مولانا علامہ شاہ وجیہ الدین احمد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے۔ ایک صاحب ہے، انہوں نے یہ جو حضرت شاہ وجیہ الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ کی اصول حدیث کی انہوں نے جو لکھی کتاب نخبہ کی شرح، اس کو انہوں نے چھپایا ہے لکھنؤ سے، اور اس کے اندر انہوں نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا اور ہمارے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو بھی دیکھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ وجیہ الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ ہی کے عبارتوں کو لیا ہے، اس لیے کہ جہاں ایس پینچ ان کو پیش آئی اور تعویل کی ہے، جہاں شاہ وجیہ الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کیا ہے۔ یہ مصنف کا اپنا دعویٰ ہے۔ انہوں نے کتاب تو تیار کی، شاہ وجیہ الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ والی کتب خانے میں بھی ہے، اتفاق سے ترک سر میں ایک جلسہ تھا، مجھے بھی دعوت دی گئی تھی، وہ حضرات بھی آئے تھے۔ مصنف مجھے کسی نے بتلایا کہ یہ فلاں صاحب ہے، تو میں نے ان سے گفتگو کی کہ آپ نے مقدمے میں یہ لکھا ہے، تو آیا آپ نے جتنا ذکر کیا اس کے علاوہ اور بھی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ تو جو بات میں نے ان کو کہی تو وہ کہنے میں نے ایسا لکھا ہی نہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے کہا آپ کی اپنی کتاب مقدمہ اور وہ ہمارے پاس آ چکا ہے، کتاب آ چکی ہے، اس میں آپ نے یہ واللہ عالم۔ اس کے بعد انہوں نے کیوں انکار کیا؟ نوجوان فاضل ہے، ابھی شاید لکھ دیا اور اس کے بعد کسی نے توکا ہوگا، کسی نے ملا علی قاری کے مقام کو بتلایا کہ آخر وہ بھی تو بڑے محدث ہے، یہ ایسا کیوں کرتے کہ شاہ وجیہ الدین علوی ہاں اتنا تو کرتے ہیں کہ کسی کی عبارت سے استفادہ کر کے پھر اپنے الفاظ میں ادا کریں، یا کسی کی عبارت ہی کو ادا کر دے کچھ موقعوں پر، یہ بھی ہوتا ہے۔ خیر، تو یہاں پر شیخ
امام مقری اور شیخ ابن عبدالسلام کی کتابوں کا مطالعہ کیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، علوم اور فنون میں اگلوں سے لیا ہی جاتا ہے، البتہ امانت یہ ہوتی ہے کہ جہاں سے جو چیز لی جائے اس کا حوالہ دیا جائے۔ خیر، اس ابن عبدالسلام کی عبارت جو ہے لا يصح التقرب بالمشاق لأن القرب كلها تعظيم للرب سبحانہ وتعالی وليس عین المشاق تعظیما ولا توقیرا۔ اس ابن عبدالسلام فرماتے ہیں کہ مشقتوں کے ذریعے ثواب کا ارادہ کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ قرب تمام تر اللہ تعالیٰ کی تعظیم سے ملتا ہے اور مشقتیں اللہ کی تعظیم نہیں ہے، مشقتوں سے تو خود اللہ پاک نے روکا ہے، اس لیے بہت شاندار بات فرمائی۔ امام مقری فرماتے ہیں ان الاجر علی قدر تفاوت جلب المصالح و دفع المفاسد، کہ جلب مصالح اور دفع مفاسد کے بقدر ثواب ملتا ہے، یہ تو اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بندوں سے ان کی مشقت کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ پاک کو مقصود جلب مصلحت اور دفع مفاسد ہے۔ حدیث شریف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجرک علی قدر نسبک، تمہارے تھکاوٹ کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں ثواب دیتے ہیں۔ اس کی یہ وجہ یہ ہے کہ جس عمل میں بھی مشقت زیادہ ہوگی نفس کا تقاضا اس کی بابت اتنا ہی کم اور اخلاص اتنا ہی زیادہ ہوگا، اس کے برعکس جس عمل میں مشقت جتنی کم ہوگی نفس اس کا اتنا ہی تقاضا کرے گا اور اخلاص اتنا ہی کم ہوگا، یعنی در حقیقت ثواب کا مدار اخلاص پر ہے، مشقت پر نہیں ہے۔ ان دونوں حضرات کی عبارتیں بھی وہی بات کہہ رہی ہے جو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کہہ رہی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔